بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا تذکرہ کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسی خواتین کو محرمات کہا جاتا ہے، ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو حرام ہیں نسب کے رشتے کی وجہ سے اور بعض سسرالی رشتے کی وجہ سے اور بعض دودھ کے رشتے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، جن کے شوہر موجود ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں فرمایا یہ تو وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے
وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام تھا، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، یعنی چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا کی بیوی چچا کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد۔ اور دیکھیے یہ عورتیں، ان سے تمہارے لیے نکاح حلال کیا گیا، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، ایک وقت میں صرف 4 عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور 4 کی اجازت بھی مشروط ہے، کاہے کے ساتھ کہ ان بیویوں کے درمیان وہ آدمی انصاف کرے، سب کے حقوق برابر برابر ادا کرے، اور اگر تمہیں خوف ہو تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدتاً، تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان عورتوں سے نکاح حلال تو ہے، یہ عورتیں حلال تو ہیں، مگر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ان تبتغوا، ان عورتوں کو تم طلب کرو، طلب کرنے کا مطلب باقاعدہ نکاح ہو، اس میں فریقین کی طرف سے ایجاب اور قبول ہو، ایجاب کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور قبول میں نے قبول کر لیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا، کہ تم ان کو تلاش کرو، ان کو طلب کرو، طلب کرنے کے مطلب ایجاب و قبول ہو باقاعدہ۔ دوسری شرط یہ ہے ان تبتغوا باموالکم، ان کو طلب کرو اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی جو مہر مقرر ہو اس مہر کا دینا بھی قبول کرو، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے، اور مہر بھی مال ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ان تبتغوا باموالکم، ان کو تم طلب کرو مال کے ذریعے سے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر شرط بھی لگا دے، امام ابو بکر جساس راضی کہتے ہیں اگر شرط بھی لگا دے شوہر ہم مہر نہیں دیں گے، اور بیوی کہے ہم نہیں لیں گے، پھر بھی مہر کا دینا فرض ہوگا۔ پھر مہر مال ہونا چاہیے، جو چیزیں مال نہیں کہلاتی ہیں ان کو مہر نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر مہر میں بھی شریعت نے حد رکھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں 10 درہم سے کم مہر مقرر کرنا جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ مہر ہو گیا بس، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں اتنا ہی مہر باندھا جاتا ہے، وہی ریت اور رسم اور رواج چلا رہا ہے۔ نکاح تو ایک شرعی مسئلہ ہے، شریعت میں رواج اور رسم کا کیا تعلق؟ پتہ یہ چلا کتنا مہر ہے، ان کا 500 روپے لکھ دیے۔ آپ بتائیے شرم بھی نہیں معلوم ہوتی، آج کے دور میں نکاح ہو اور نکاح میں جب مہر کا ذکر کیا جائے تو آدمی کا 500 روپے لکھ دیجیے، اس لیے کہ مہر کے ذریعے سے جو خاتون ہے اس کی عزت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ معمولی چیز اگر ہے تو اس کی لیے معمولی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، معمولی قیمت ہوتی ہے۔ ایک خاتون ہے، آپ 500 روپے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں جتنے نکاح ہوئے ہیں سب میں مہر 500 بندھا ہے، یعنی 200 سال پہلے جو نکاح ہوا وہ بھی 500 کا تھا، اور 200 سال گزر گئے اب بھی 500۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ویلو تو گھٹتی جا رہی، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ لہذا مہر کی رقم بھی حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے
ہونا چاہیے، یا پھر وہ ایسا مہر ہو جس کی ویلو کسی زمانے میں کم ہی نہ ہو، جتنا زمانہ گزرتا جائے گا اس کی ویلو کم نہیں ہوگی، ہر زمانے میں بالکل سیٹ اور فٹ۔ وہ کون سا مہر ہے؟ وہ ہے مہر فاطمی۔ مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے؟ 150 تولہ چاندی، 150 تولہ چاندی، یہ مہر فاطمی ہے۔ اب جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی، اس میں گراوٹ نہیں ہے۔ یہ فرض و واجب نہیں ہے کہ مہر فاطمی ہی ہو، مہر تو وہ ہے جس میں آپس میں رضامندی ہو جائے، لیکن رضامندی میں بھی حالات دیکھے جائیں، ماحول دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے جس کا مہر باندھا جا رہا ہے اس میں اس مہر ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ غریب آدمی ہے، رکشہ چلاتا ہے، آپ نے 5 لاکھ مہر باندھ دیا، کچھ تو سوچئے، حالات کو دیکھیے، ماحول کو دیکھیے، تو غرضے کہ اتنا مہر بھی نہ ہو جو حیثیت سے زیادہ ہے، اور اتنا بھی مہر نہیں ہونا چاہیے جو حیثیت سے کم ہے۔ حیثیت تو آپ ارب پتی آدمی ہے، مگر مہر کتنا ہے؟ 500 روپے۔ 500 روپے تو شرعاً صحیح ہے بھی نہیں، اس لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث کی روشنی میں، لا اقل من 10 دراہم، لا مہر من اقل 10 دراہم، 10 درہموں سے کم مہر نہیں ہوگا۔ اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا پہلے، اور دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ پھر چاندی کا جو سکہ ہوتا تھا 1 درہم 3.5 ماشا کا ہوتا ہے، تو 10 درہم تقریباً 35 ماشا کے ہوئے، اور 35 ماشا چاندی اس وقت تقریباً 3000 یا 3500 روپے کی ہوگی، تو کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 3000 تو ہو، اور وہ کتنا باندھ رہے ہیں؟ 500۔ کہ ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں البتہ مہر میں بلا وجہ آدمی زیادہ نہ باندھے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، اور فرمایا لوگوں مہر میں زیادتی اضافہ نہ کرو۔ اگر زیادہ مہر ہونا کوئی فضیلت کی چیز ہوتی، کوئی بزرگی کی چیز ہوتی، تو سب سے زیادہ مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہوتا، آپ کی مقدس بیویوں کا ہوتا، یا آپ کی مقدس بیٹیوں کا ہوتا، مگر آپ کا مہر بھی زیادہ نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم ترغیب دے رہے، شوق دلا رہے کہ مہر کی مقدار، آپ کو تو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں اس سے، نکاح و مہر والے مسئلے سے آپ سن نہیں رہے غور سے، تو ترغیب دلا رہے۔ فرمایا کہ اگر زیادہ مہر باندھا جائے گا تو بیت المال میں زیادہ مقدار میں داخل کر دوں گا۔ ایک بوڑھی عورت اس پہ کھڑی ہو گئی، حضرت عمر سے کہا امیر المومنین آپ یہ نہیں کر سکتے، قرآن میں اس کی اجازت ہے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم مہر کو واپس نہیں لے سکتے اگرچہ تم نے قنطار دے دیا ہو۔ قنطار عربی میں کہتے ہیں بہت ڈھیر سے مال کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تو بڑھیاں بھی علم رکھتی ہیں۔ یہ حضرت عمر کی عاجزی تھی، ورنہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ زیادہ مہر باندھا نہیں جا سکتا، جائز ہونا اور ہے اور بہتر ہونا اور ہے۔ وہ خاتون جو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے اس سے جواب معلوم ہوتا ہے
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواز کے منکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مہر کیا ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے۔ مگر حضرت عمر کی تواضع تھی، وہ خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ اس لیے کہ عورتیں بھی قرآن کریم سے دلچسپی رکھتی ہیں، صرف تلاوت نہیں کرتی ہیں بلکہ باقاعدہ قرآن کو سمجھتی ہے، اور اس سلسلے میں اگر سمجھتی نہ ہوتی تو امیر المومنین کے سامنے قرآن کی آیت ایسے موقع پر کیوں پڑھتی؟ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہر آدمی کا قرآن سے تعلق بڑا مضبوط تھا، چاہے وہ بادشاہ ہو اور چاہے وہ فقیر ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے غلام ہو۔ اسی زمانے میں امت ترقی کر رہی تھی، اور امت کا عروج تھا، اور امت کی ترقی کا زمانہ تھا جب قرآن سے ہر آدمی تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ ایک عالم نے اپنی باندی سے کہا، اس آیت کا اگر تم مطلب بتا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو اس باندی نے، کنید نے قرآن کی آیت کا مطلب بتایا، اور انہوں نے کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ صرف آزاد لوگ نہیں، عورتیں، خواتین، غلام، باندیاں، کنیدیں، سب کو قرآن سے دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ جو حکما تھے، جو علماء تھے، جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، وزراء تھے، ان کو بھی قرآن سے دلچسپی۔ ایک روز ایک بادشاہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی اس آیت پر جب وہ پہنچے، کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی روزانہ ایک نئی شان ہوتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اپنے وزیر سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی روز نئی شان ہوتی۔ بادشاہ قرآن پڑھ رہا ہے اور غور بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وزیر سے پوچھا، وزیر صاحب نے کہا کل بتائیں گے حضرت، اس لیے قرآن ہے، اس میں اپنی رائے سے دخل نہیں دینا چاہیے۔ اب گھر پہ گئے وزیر صاحب تو منہ لٹکا ہوا، منہ اترا ہوا، کل بادشاہ کو جواب دینا ہے اور پتہ تو ہمیں بھی نہیں ہے۔ تو غلام نے پوچھا کیا بات ہے، آج بہت غمزدہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ کہنا نہیں، ایسا ہی مسئلہ ایک ہے۔ کب بتائیے، شاید ہم آپ کی مدد کریں۔ کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہا ہے کل یوم ہوا فی شان، اس کا کیا مطلب ہے اور کل مجھے بتانا ہے۔ کہا تو اس میں رنجیدہ غمزدہ ہونے کی کیا بات ہے، آپ مجھے لے چلیے کل بادشاہ کے دربار میں بتاؤں گا۔ غلام کہہ رہا ہے۔ جب غلام بادشاہ کے دربار میں پہنچا وزیر کے ساتھ، تو وزیر سے بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی اس آیت کا مطلب بتائیے۔ کہہ لے ہم کیا بتائیں، میرا غلام بتا دے گا۔ یہ بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو ہنساتا ہے، کسی کو رلاتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو گرفتار کرا کے قیدی بناتا ہے، کسی کو آزاد کرا دیتا ہے۔ ہر وقت یہی ہوتا رہتا خدا کی خدائی۔ تو بادشاہ تو بڑا خوش ہوا، اور بادشاہ نے کہا یہ آدمی غلام رہنے کے لائق نہیں ہے، یہ قرآن سے اتنی مناسبت رکھتا ہے لہذا یہ غلامی کے لائق نہیں۔ اور کہا کہ اس کو کل سے میرے وزیروں میں شامل کر دیا جائے۔ تو غلام بولا اپنے آقا سے خطاب کرتے ہوئے، دیکھا آپ نے کل یوم ہوا فی شان کا یہ بھی مطلب ہے، کل تک میں غلام تھا اور ابھی اللہ نے مجھے وزیر بنا دیا۔
تو کیا ہے، بادشاہوں کا بھی یہی مشغلہ، غلاموں کا، خواتین کا، مردوں کا، سب سے قرآن سے تعلق تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ وزیروں سے اپنے پوچھا کہ قرآن کی یہ سورت سنائیے ذرا، تو وزیر صاحب ان کو کہا یہ وہ زمانہ تو تھا نہیں، قرآن کی وہ سورت یاد نہیں تھی۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، حکم نافذ کر دیا کہ اتنا قرآن ہر وزیر کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ ہے اورنگزیب۔ اب ہر وزیر کو فکر ہو گئی، دماغ دیکھیے بادشاہوں کا، کہ مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو مدارس میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، لہذا وزیروں کو ضرورت ہوگی قرآن انہی سے سیکھیں گے، اور جب سیکھیں گے تو ان کی خدمت کریں گے، ان کو قرآن یاد ہوگا، ان کی خدمت ہو جائے گی۔ ہر وزیر کسی نہ کسی طالب علم کے پاس پہنچ گیا، بھائی مجھے قرآن پڑھا دو۔ یہ ہے قرآن کریم سے دلچسپی۔ تو غرضے کی فرمایا کہ پہلی شرط کیا ہے کہ نکاح کیسے ہو، اس کے اندر طلب ہونا چاہیے، میاں بیوی دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول ہو باقاعدہ، کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں نے تم سے نکاح کیا، اور وہ کہے میں نے قبول کیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کرو اور خواتین کو طلب کرو حلال عورتوں کو، کیسے؟ مال کے ذریعے سے، یعنی مہر مقرر کرو، اور مہر بھی مال ہونا چاہیے، اور مال بھی کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، اور 10 درہم کی موجودہ مالیت کیا ہے؟ کتنی بتائی تھی؟ 3500 3000۔ قرآن کہتا ہے تیسری شرط کیا ہے؟ محسنین غیر مسافحین۔ نکاح کا مقصد بیوی بنانا ہو، یہ نہیں 4 مہینے کے لیے ساتھ میں رہ گئے اور اپنی خواہشیں پوری کر لی، تھوڑی دیر کے لیے کسی کو پیسے دے کے راضی کر لیا، جس کو اور کہہ دیا ہم تم سے متع کر رہے ہیں۔ نکاح متع، وہ نکاح نہیں، وہ تو زنا ہے، جو اہل سنت و جماعت کے وہاں نہیں ہوتا، روافض کے وہاں ہوتا ہے۔ قرآن اس کی تردید کر رہا، نکاح کا مقصد وقتی کام چلانا نہ ہو، نکاح 6 مہینے کے لیے نہ ہو، بلکہ نکاح زندگی بھر کے لیے ہو۔ مسافح محسنین، تم بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافحین، صرف مستی نکالنے والے نہ ہو، صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے والے نہ ہو۔ 3 شرطیں ہوئیں۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ دوسری قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتی ہے، نکاح چپکے سے نہ ہو، یہ پوشیدہ دوستی نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو، بلکہ باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے، اور گواہ 2 آدمی ہوں، یہ 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ لا نکاح بشہود، نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ باقاعدہ نکاح کا ایک چیپٹر ایسا ہے، اس میں ہزاروں مسائل۔ نکاح سنت ہے، یہی سنا ہے ہم لوگوں نے، النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے۔ مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب علم الفقہ میں لکھتے ہیں، نکاح سنت بھی ہے، نکاح فرض بھی ہے، نکاح حرام بھی ہوتا ہے، نکاح مکروہ بھی ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نکاح سنت نہیں ہے، سنت ہے بس۔ نکاح فرض کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو یقین و وسائل موجود ہے، نکاح کر سکتا ہے، اور اس کو یقین ہے
نکاح نہیں کریں گے تو ہم پکا گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہے؟ نکاح فرض ہے. اسی طریقے سے گناہ کے مبتلا ہونا کا پکا یقین تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی نکاح کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، رشتہ بھی ہو سکتا ہے، ماحول بھی ہے، لیکن گناہ کا اندیشہ ہے تو واجب ہے. عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے. اگر پتہ ہے ہم نکاح کرنے کے بعد بیوی کا حق نہیں ادا کر پائیں گے، میرے اندر بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے. حرام. دوسرے کی زندگی سے کھلواڑ کریں گے آپ؟ یہ اسلام ہے، اس میں کسی پر زیادتی ہو یہ گوارا کہاں ہے. اسلام بڑا اعتدال ہے. یہ تو نہیں ہے طاقت نہیں، طاقت تو ہے، لیکن پھر بھی ابھی جو اس کے مصارف ہیں، خرچے ہیں، ضروریات ہیں، پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ مکروہ ہے. پھر فرمایا نکاح اگر طاقت ہے، ماحول ہے، قوت ہے، رشتہ ہو سکتا ہے، مہیا کر سکتے ہیں، پھر بھی نکاح میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. ایک صحابی ہے، آپ نے ان سے پوچھا نکاح کیا تم نے؟ کہ نہیں ہے اللہ کے رسول. تمہارے پاس کوئی کنیز باندھی ہے؟ نہیں ہے. مال ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے. پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. نکاح کرنے سے نگاہیں کنٹرول میں رہتی ہیں، شرمگاہ محفوظ رہتی ہے. جو دو چیزوں کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ایک جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور ایک جو دو رانوں کے درمیان میں ہے. آپ نے فرمایا اور جو کہے ہم نہیں کریں گے نکاح، ایسے بہت سارے مرد بھی ہیں اور ایسی بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہم نکاح نہیں کریں گے. یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. اگر آپ مومن ہیں تو فیصلہ آپ کا نہیں چلے گا. کس کا چلے گا؟ اللہ اس کے رسول کا چلے گا. آپ نے نکاح کیے. ایک صحابی نے جب یہ طے کر لیا تھا ہم نکاح ہی نہیں کریں گے تاکہ خوب عبادت کا موقع ملے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ میری سنت ہے، یہ میری سیرت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، اور جس کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. عام حالات میں یہ کیسے فیصلہ کہتے کہ ہم نہیں کریں گے نکاح؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی 4 سنتیں ہیں. ان 4 سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ نکاح ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے نکاح نہ کیا ہو. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، ہر پیغمبر نے نکاح کیا ہے. اور فرمایا ایک پیغمبر ایسے اکلوتے پیغمبر ہیں جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا، جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا، اور وہی پیغمبر زندہ بھی ہیں. باقی سب کا انتقال ہو گیا. ان کو زندہ وہ آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا گیا. قیامت کے قریب وہ آئیں گے، نکاح بھی کریں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی. تمام انبیاء النکاح من سنتی و سنت انبیاء من قبلی، نکاح میری سنت ہے، مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں کی سنت ہے. لہذا یہ فیصلہ کر لینا، قسم کھا لینا، بعض لوگ اتنے احمق ہوتے ہیں جہاں شادی کرنا چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی، اب وہ قسم کھا لیتے ہیں اب نکاح کریں گے نہیں، پوری زندگی ایسے ہی گزار دیں گے. یہ کیا؟ یہ تو حماقت ہے. کیا آپ زبردستی شادی کریں گے؟ نکاح کے لیے طرفین کا رضامند ہونا ضروری ہے.
آپ جسے پسند کریں ضروری ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. احل لکم ما وراء ذالکم، گلا نہیں جو گریزہ ہے چند پیمانے اور نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے. ایک جگہ اگر نہیں ہو سکی تو دوسری جگہ. حدیث میں بتایا گیا ان اوصاف کو دیکھو، اگر یہ صفتیں پائی جائیں تو وہاں نکاح کر لو. 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور جمال شکل و صورت کی وجہ سے، اور تیسری چیز دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا دین کو دیکھنا. اگر دین کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں تو کیا کہنے نور علی نور. اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں مگر دین ہے اور آپ نے نکاح کر لیا تو آپ شرمندہ نہیں ہوں گے. بعد میں آپ کو اپنی انگلیاں نہیں چبانا پڑیں گی، بعد میں آپ کے گھر میں آگ نہیں لگے گی. اگر دیندار ہے، دیندار کو دیکھنا، جھگڑے ہی نہیں ہوں گے. نکاح کا جو مقصد ہے پورا جب حاصل ہوگا جب شوہر اور بیوی دونوں کیا ہوں؟ دیندار ہو. خود تو تلاش کر رہا ہے کہ ایسی خاتون جو دیندار ہو اور مگر خود بے دین ہے، خود بے دین ہے، دونوں دیندار ہو. اگر دیندار ہیں جب ہی رشتہ چلے گا. اور دینداری کاہے کا نام ہے؟ نماز روزہ کرتے ہو یہ دینداری نہیں ہے. دین کی باتیں خوب کرتے ہو یہ بھی دینداری نہیں ہے. پھر دینداری کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے گا اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے گا. چاہے چاہے ماں باپ کو پتہ چلے نہ چلے، رشتہ داروں کو معلوم ہو یا نہ ہو، برادری والوں کو پتہ چلے نہ چلے، اس کو کیا پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، ہم نے اپنی بیوی کو ستایا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، حق مارا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو ہمیں جواب دینا ہوگا. جس آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوگی وہ باہر بھی اور اندر بھی اس کے اندر دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی ہے وہ غلام کے اوپر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مارنے جا رہے کسی خطا کی وجہ سے. آواز پیچھے تھا اللہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ کو زیادہ قدرت ہے تمہارے اوپر جتنی تمہیں اس کے اوپر قدرت حاصل ہے. تم جتنی سزا دے سکتے ہو اللہ تمہیں اس سے بڑی سزا دے سکتا ہے. پلٹ کے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فوراً کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ اللہ کا ڈر ہے. شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. یہ میرا شوہر ہے، اس کے مال میں خیانت نہ ہو، اس کی عزت میں خیانت نہ ہو، جائز بات اس کی ہم مانیں، اس کے آرام و راحت کا خیال رکھیں، جائز باتوں میں اس کی خوشی کا ہم خیال رکھیں. اگر دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر رشتہ ٹوٹے گئی. بڑی مزیدار زندگی، لنحینہ حیاتاً طیبہ. اور اگر دونوں میں سے کسی کے اندر دین نہیں ہے تو پھر بظاہر نظر آ رہا ہے بہت اچھی شادی ہوئی، لیکن اندر کھانا کیا ہے پتہ ہی نہیں آپ کو. اذبروچ گور کافر پرحلل، باہر سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کافر کی قبر ہوتی ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ٹائلز لگے ہوئے چمک رہی، اور قبر کے اندر کیا ہے؟ وَانظُرُوا قَهْرِ خُدائے عز و جل، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے قہر و غضب کی آگ جل رہی. بظاہر لگ رہا ہے بڑی اچھی شادی کی، بڑے مزے میں ہیں، مگر اندر خانہ کیا ہے؟ سکون غارت، چین غارت، کسی کو بتا نہیں سکتے. یہ نتیجہ کیا ہے کا ہے؟ دیندار نہ ہونے کا ہے. اللہ کے نبی نے جو کہا صحابہ نے وہی کیا.
حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کس سے کیا تھا پتہ ہے؟ گشت کر رہے تھے، رات کے وقت میں ایک مکان سے آواز آئی بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا امی امیر المومنین کا حکم نافذ ہوا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچا جائے۔ کہا امیر المومنین کوئی دیکھ رہے ہیں؟ اور حضرت عمر سن رہے ہیں دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ کہا وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نشان لگا دیا اس دروازے پہ، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بلا کر کے نکاح کر دیا۔ اس لیے اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ پھر اسی لڑکی کی اولاد سے کون پیدا ہوا؟ عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کے زمانے میں بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ ایسے انصاف کرنے والے بادشاہ تو کیا ہے، دینداری کو ترجیح دی جائے۔ آج اللہ کا خوف اگر ساس کے دل میں ہو تو ساس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، اور اگر بہو کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو ساس کو وہ اپنی ماں سمجھے، اور شوہر کے بھائیوں کو اپنا بھائی بہن سمجھے، اور شوہر بیوی کے بھائی بہنوں کو اپنا بھائی بہن سمجھے، بیوی کے باپ کو اپنے باپ کی طرح اور بیوی کی ماں کو اپنی ماں کی طرح۔ جس گھر میں ایسا ماحول ہو اس گھر میں کبھی لڑائی اور جھگڑا ہوگا؟ دنیا کی ریت بظاہر تسبیح بھی ہے اور نمازیں بھی ہیں، لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو بہو کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ بہو ساس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یہ نتیجہ کاہے کا ہے؟ ہم نے دین نہیں دیکھا، باقی سب کچھ دیکھا۔ شکل بھی اچھی تھی، خاندان بھی بہت اونچا، پیسے والے بھی بہت ہیں، کاروبار بھی بہت بڑھیا، لیکن دین نہیں ہے۔ دین نہ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی عذاب بن گئی، اور اگر دین ہے تو پوری زندگی جنت بن جائے گی۔ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، مگر جو اصلی چیز جسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دیکھنے کے لیے وہ نہیں دیکھتے۔ اس لیے کہ یہ معاملہ صرف 4 گھنٹے کا نہیں ہے۔ بیوی کیا ہے؟ شریک حیات۔ حیات کا مطلب پوری زندگی کی ساتھی، شریک حیات۔ وہ پوری زندگی میں ساتھ میں، زندگی کے سفر میں ساتھی ہے۔ اور 4 گھنٹے کا اگر سفر ہے اور آپ کے بغل میں کوئی ایسا آدمی بیٹھ جائے مسافر جو ٹرا ہو، بد مزاج ہو، تو 4 گھنٹے آپ سفر کرنا آپ کا بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ آپ میں کسی طرح ختم ہو جلدی سے۔ یہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اس لیے تحقیق بھی کریں۔ تحقیق کیسے؟ خالی نماز دیکھ کے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ کہنے ان کے پڑوس میں رہتے ہو تم؟ کہنے نہیں۔ تم نے ان سے کچھ معاملہ کیا ہے، لیا دیا ہے، کچھ خریدا، کچھ بیچا، کچھ قرضہ لیا؟ کہا نہیں۔ کبھی سفر کیا ان کے ساتھ؟ نہیں۔ کہا اس کا مطلب تم نے اس کو مسجد میں سر اٹھاتے سر جھکاتے دیکھا اور کہہ دیا یہ اچھا آدمی۔ صرف نماز پڑھتے تم نے دیکھا۔ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اصل دین جو پہچانا جاتا ہے وہ کاہے سے؟ معاملات سے پہچانا جاتا ہے، عبادات سے نہیں پہچانا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن کیسے؟ اس کی کیا شرطیں بتائیں؟ 4۔ پہلی شرط کہ ایجاب و قبول ہو باقاعدہ۔ دوسری شرط مہر جو طے ہو، مہر ادا کیا جائے، وہ مہر مال ہو، اور اس کی کم سے کم مقدار بھی بتا دی۔ اور تیسری چیز وہ نکاح 4 مہینے کے لیے نہ ہو،
6 مہینے زندگی بھر کے لیے ہو. اور چوتھی چیز وہ نکاح چپکے سے نہ ہو، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ان میں سے. نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی، شوہر اور بیوی یکجا ہو گئے، تو اللہ فرماتا اب فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، دے دیا کرو ان کے مقررہ مہر. کب دے دیا کریں؟ کہا ابھی طلاق کہاں ہوئی، طلاق جب ہوگی تبھی دیں گے. مہر دینے کا ٹائم لوگوں نے طلاق رکھا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، شوہر اور بیوی یکجا ہو گئے، اکٹھا ہو گئے ایک کمرے میں، تیسرا کوئی نہیں ہے، تو جو مہر طے ہوا تھا وہ مہر پورا دینا آپ پر لازم ہے. اس کے دینے میں تاخیر مت کرو. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کو دے دیا کرو ان کا مقرر کیا ہوا پورا مہر. اور اگر خدا نہ خواستہ تنہائی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا تھا، مہر مقرر ہو چکا تھا، طلاق ہو گئی، کا آدھا مہر دینا پڑے گا. تنہائی ہو گئی تو اب پورا مہر دینا پڑے گا. اور یہ مہر پہلے خانے میں، نکاح کے خانے میں ہوتا تھا معجل اور معجل. معجل کا مطلب نقد اور معجل کا مطلب ادھار. اب تو وہ خانہ ہی جو ہے وہ جو فارم ہوتا ہے اس سے غائب ہو گیا. کیا ہونا چاہیے؟ معجل. نکاح سنت ہے اور نقد مہر دینا بھی تو سنت ہے. ایک سنت میں تو بہت زور ہے اور دوسری سنت اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے. بچے بھی ہو گئے، پوتے بھی ہو گئے، نواسے بھی ہو گئے، مگر مہر اب تک دیا نہیں ہے. فَآتُوهُنَّ، دے دیا کرو ان کو، اُجُورَهُنَّ، ان کا مہر جو تم مقرر کر چکے ہو. پھر فرمایا قرآن نے ایک عجیب بات بتائی. یہ ہے درس قرآن کا فائدہ. مہر مقرر ہو گیا تھا کتنا؟ 500 روپے ہے نا. اور ابھی بتایا کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 3500. 10 درہم سے کم نہ ہو. جانتے نہیں تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، ہو گیا. کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا نہیں، اب بھی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. جو مہر لکھا ہوا ہے نکاح نامے پر، جو آپس میں طے ہوا تھا، اگر وہ کم ہے، شوہر نے دیکھا کہ شادی ہونے کے بعد بیوی کے قدم آتے ہی اللہ نے بڑی برکتیں دی ہیں، خوب نواز دیا ہے، لہذا تمہارا مہر تو مقرر ہوا تھا 5000، لیکن ہم تمہیں 10,000 مہر میں دیں گے. یعنی وہ مہر مقرر ہوا تھا، آپس کی رضامندی سے اس مہر کو بعد میں بڑھایا جا سکتا ہے. اور اگر شرعاً وہ کم مقرر ہوا تھا، 500 مقرر ہوا تو ہونا چاہیے 3000، تب تو ضروری ہے اس کو بڑھانا. یہ پتھر کی لکیر نہیں ہے جو مٹ نہ سکے. جو مہر مقرر ہو چکا تھا اگر کم ہوا تھا تو اس کو بڑھانا جائز، اور اپنی خوشی سے جتنا چاہے آدمی دے دے. زندگی بھر زیور بنواتا رہتا ہے تو کیا ہے؟ یہ مہر ہے. لیکن مہر کا مطلب یہ ہوا بیوی مالک ہے، آپ نہیں مالک ہیں. اب وہ اگر اپنی بہن کو دے دے تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. مالک کو اپنی چیز میں تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے. تو غرضے کی جس طریقے سے مہر مقرر ہونے کے بعد شوہر کو چاہیے کہ وہ مہر کو بڑھا دے، اسی طریقے سے بیوی نے دیکھا مہر مقرر تو کر دیا تھا، لیکن اب ہم نے یہاں آ کر کے دیکھا شوہر کی یہ پوزیشن نہیں ہے یہ مہر دیتے رہے، اتنی انکم نہیں، کمائی نہیں. تو بیوی کو ترس آیا، اس نے کہا 2 لاکھ مہر اور میاں کی یہ حیثیت؟ کہ 2 لاکھ نہیں، 50,000 مہر. فارم پہ لکھا ہوا ہے 2 لاکھ،
یہ پتھر کی لکیر نہیں ہے، نماز کی رکعتیں نہیں ہیں جو کم نہ ہوں اور زیادہ نہ ہوں، یہ مہر ہے۔ آپس کی رضامندی سے بیوی کم بھی کر سکتی ہے، پورا معاف بھی کر سکتی ہے، مگر رضامندی شرط ہے۔ یہ نہیں شوہر صاحب پریشر ڈالیں معاف کر دو، یہ بھیک مانگیں، خوشامد کریں۔ اللہ فرماتا ہے، لیکن آپ نے سنا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بیوی نے شوہر کو مہر معاف کر دیا، یہ سنا ہوگا۔ شوہر صاحب ظاہر معاف کیا کیا، بیچاری نے مجبوری میں کیا، اس لیے شوہر صاحب کا موڈ خراب دیکھا، معاف کر دیا۔ یہ معافی نہیں ہے، دل سے معاف کرے۔ مگر یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مہر کم تھا اور شوہر صاحب نے مہر بڑھا دیا۔ اللہ چاہے جتنا بڑھا دے، مہر وہی رہے گا۔ یہ مسائل کاہے کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اور اگر آپ نے مہر جتنا مقرر کیا تھا اگر تھوڑا بڑھا دیا تو بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی آپ کی طرف، ہے نا؟ اگر بڑھا دو گے تو نفرت بڑھے گی نا، محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ آپ کو چاہیے نہیں، وہ آپ کو چاہیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس مقدار کے مقرر کر لینے میں جس پر تم دونوں لوگ رضامند ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد۔ مہر مقرر ہو چکا، بعد میں آپس کی رضامندی سے جو طے کر لے آپس میں، اس کو طے کرنے میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ اللہ نے مسائل جو قرآن میں رکھے ہیں، شریعت میں رکھے، نکاح کے مسائل، فلاں عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، فلاں سے نہیں کر سکتے اور فلاں سے کر سکتے ہو، اور اتنی شرط ہے نکاح کرو، اس میں یہ شرط اور یہ شرط، یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کو تمہاری مصلحت کا، بھلائی کا پکا علم ہے، میرے بندوں کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں حکمت ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو دارین میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ کہاں؟ دارین، یہ کیا چیز ہوتی؟ دونوں گھروں میں ہمارا فائدہ ہوگا، دار دنیا اور دار آخرت، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں فائدہ۔ اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو آپ ہیں کیا اور آپ کی عقل کیا ہے؟ اللہ کی حکمت آپ نہیں سمجھ پائیں گے، مگر ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے آزاد مومن عورت سے، آدمی ہے مومن عورت سے، آزاد عورت سے نکاح کرنے میں پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ ہے نہیں، تو اس کے لیے کوئی آپشن ہے شریعت میں؟ اللہ فرماتا ہاں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ ایمان والی باندیوں میں سے۔ آج کل تو باندیاں ہوتی نہیں، اس زمانے میں باندیاں تھیں، غلام تھے، اس زمانے کا یہ مسئلہ ہے، یہ جس زمانے میں باندیاں اور غلام مسئلہ ہے۔ اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو باندی سے نکاح کر لے، بشرطے کہ مومن ہو۔ باندی سے نکاح کرنے میں کیا ہوگا؟ مہر کم ہوگا، جو نان نفقہ خرچہ ہے وہ بھی کم ہوگا۔ اگر وہ جس کی ملکیت میں وہ باندی ہے، اگر وہ اسی کے پاس رہے گی تو نفقہ خرچہ سب وہی اٹھائے گا، شوہر کے ذمہ نان نفقہ بھی نہیں۔ غرض ہے کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو آپس میں مومن باندی سے نکاح کر لو۔ آپس کا مطلب مسلمانوں کی باندی ہو، اور باندی بھی کون ہو؟ مومن ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو باندی سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ فرمایا اور صرف یہی نہیں، مومن سے بھی جائز ہے، کتابیہ ہو، اہل کتاب میں سے ہو،
یعنی یہود و نصارہ میں اس سے بھی جائز، بشرطے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم ہو۔ آج کل کے یہودی اور آج کل کے عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں، یہ تو ایک قوم ہے، اس لیے فرمایا۔ اور دوسری چیز، آج کل تو ان کے اندر دین ہے ہی نہیں، اگر ایسی عورتوں سے نکاح کر لے گا تو وہ عورتیں سارے بچوں کو یہودی اور عیسائی بنا دیں گی، اور بہت ممکن ہے وہ شوہر کو بھی عیسائی اور یہودی بنا دیں۔ اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں اور مذہب اپنا بدل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان باندیوں سے تم نکاح کر لو مگر ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ باندی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ مالک اجازت نہ دے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور باندی سے نکاح کرو یا آزاد عورت سے نکاح کرو، دے دیا کرو ان کے مہر۔ کیا ہے؟ مہر دینا ہر حال میں لازم ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اللہ فرماتا ہے باندی سے نکاح ہو یا آزاد عورت سے نکاح ہو، اس میں ایک چیز سامنے رہنا چاہیے، محصنات، تم سے نکاح کر رہے ہو، نکاح مقصد ہے، اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ بیوی بھی پاک دامن رہے، شوہر بھی پاک دامن رہے۔ جس سے تم نکاح کر رہے ہو جو باندی ہے وہ علل اعلان زنا کرنے والی نہ ہو، نہ چھپ کر کے زنا کرنے والی ہو۔ اگر وہ زنا کرنے والی ہوئی تو ظاہر بات ہے جو نکاح کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے محصنات غیر مصافحات، وہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ تو علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، نہ خفیہ دوستی کرنے والی ہوں، یعنی نہ تنہائی میں زنا کرے، نہ چھپا کر زنا کرے، اور نہ علی اعلان زنا کرے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ فرماتا اور جب ان سے نکاح ہو جائے، کس سے؟ باندیوں سے، پھر نکاح کے بعد اگر ان کا قدم غلط اٹھ جائے، یعنی وہ زنا کر لیں، تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کی سزا وہ ہوگی جو آزاد عورت کی سزا ہوتی ہے، اس کی آدھی سزا ہوگی۔ آزاد عورت اور مرد کی سزا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ اگر ہے اور زنا کر لیں اور جرم ثابت ہو جائے 100 کوڑے۔ باندی سے اگر زنا ہو جائے، غلام سے زنا ہو جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کا آدھا کتنا ہوا؟ 50 کوڑے۔ اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں، آزاد ہیں، اور جرم ثابت ہو جائے تو ان کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے سنسار کر دینا۔ لیکن پتھروں سے اگر سنسار کیا جائے تو اس کا آدھا کیا ہوگا؟ اس میں تو آدھا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے باندی اور غلام کی سزا شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، دونوں صورتوں میں کتنی ہے؟ آدھی سزا 50 کوڑے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اجازت دی گئی باندی سے نکاح کرنے کی، یہ بھی ہر حال میں نہیں ہے، یہ کب ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ رکھتا ہو۔ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی پوزیشن نہیں، نکاح نہیں کریں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، تو گناہ سے بچنے کے لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم نکاح باندی سے نہ کرو اور صبر کرو، گناہ سے بچتے رہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باندی سے اگر نکاح کرو گے تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی غلام ہوں گے، آزاد سے نکاح کرو گے تو بچے بھی آزاد ہوں گے۔ اس لیے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے مسائل قرآن میں کیوں بیان کیے کہ ان سے نکاح نہ کرو، ان سے نکاح کرو، اور اتنی عورتوں سے نکاح کرو، اور 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہ کرو، اور پھوپھی اور بھتیجی سے اور خالہ اور بھانجی سے ایک ساتھ نکاح نہ کرو۔ یہ سارے مسئلے قرآن میں اللہ نے کیوں بیان کیے؟ اس میں اللہ کا فائدہ ہے کوئی؟ بولو، کس کا فائدہ ہے؟ بندوں کا ہے۔
یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے سامنے حلال اور حرام کو واضح کر دے، خوب اچھی طریقے سے تمہاری سمجھ میں آ جائے یہ حلال ہے اور یہ، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں بتا دے ان لوگوں کے حالات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ حلال و حرام کی پابندیاں صرف تمہارے لیے نہیں ہیں، تم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں اور جتنی نبی کی امتیں آئی ہیں ان سب کے لیے بھی یہ احکامات حلال و حرام کی پابندیاں تھیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے حال پر عنایت کرے، رحمت کرے، تمہیں نواز دے۔ یہ حکم جب اللہ نے بیان کیے، بندے اگر ان پر عمل کریں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اللہ تو یہ چاہتا ہے، مگر دنیا میں جو لوگ خواہش کے غلام ہیں، غیر مذہب والے ہیں، جو صرف مزہ چاہیے، جن کو مزہ، جن کے وہاں حلال و حرام کوئی چیز نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں جیسے ہم کبڑے ہیں ایسے مسلمان بھی کبڑے ہو جائیں، جیسے حلال و حرام کی ہم پابندی نہیں کرتے مسلمان بھی حلال و حرام کی پابندی سے آزاد ہو جائے۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کے وہاں سگی بہن سے نکاح جائز۔ ہندوستان کا جو بادشاہ تھا راجہ داہر، اس نے اپنی سگی بہن سے نکاح کیا تھا۔ تو بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کے وہاں دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح جائز۔ بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد یہ کہتے ہیں میاں ان پابندیوں سے کیا فائدہ، ہم ہیں، پیسہ اللہ نے دیا ہے، ہماری زندگی ہے، کھاؤ اور پیو اور مست رہو، کیا شریعت اور کیسا حساب کتاب اور کیسی جزا و سزا اور کیسی قیامت۔ اس طرح کے لوگ جو باتیں کریں گے، فرمایا ان کی باتوں میں آنا نہیں، ورنہ تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ آج کل عام طور پر جو ماڈرن ذہن کے لوگ ہیں اور جو بچیاں اور بچے جو کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پردہ ہمیں نہیں پسند ہے، ہماری زندگی ہماری مرضی، ہم چاہے پردہ کریں چاہے نہ کریں، ہمارا جسم ہے، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، آپ کو اس میں بولنے کا حق نہیں۔ یہ نظریات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرو، قرآن و سنت سے وابستہ رہو، دنیا میں بھی خیر ہوگی آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ جانور نہ بنو، جانوروں میں نکاح نہیں ہوتے، تو انسان ہو۔ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا ہے، اس میں عزتوں کو تحفظ ہے، اس میں برادری کا تحفظ ہے، اس میں نسل کا اور نسب کا تحفظ ہے۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، جانوروں میں نسب نامے نہیں ہوتے۔ یہ دنیا چاہتی ہے کہ جیسے ان کے وہاں نسب نہیں ہے، بے نسب کے لوگ ہیں، ایسے مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے۔ اس لیے اپنے دشمنوں کو پہچانو اور ان سے ہوشیار رہو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہش کی پرستش کرتے ہیں اور مزے کے پیچھے چلتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ دنیا کی طرف تم جھک جاؤ اور دین اسلام سے پھر جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہلکا معاملہ کرے۔ اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے پر کتنا بوجھ رکھتا ہے، جس کی اٹھانے کی طاقت نہ ہو بیٹے میں، ہے نا؟ کتنا رکھتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، جتنا بوجھ اٹھا پائے اتنا ہی تو رکھے گا۔ ایک باپ بیٹے کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جو قرآن میں حکم نازل کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کون سے حکموں پر تم عمل کر سکتے ہو اور کون سے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے کوئی حکم ایسا نازل نہیں کیا جس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے مشکل ہو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ تخفیف کر دے، ہلکا معاملہ کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان میں اللہ نے خواہش رکھی، فطری طور پر مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہو، مردوں کی خواہش رکھی عورتوں کی طرف،
عورتوں کی خواہش رکھی مردوں کی طرف. اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ یہ خواہش پوری نہ کرو، پابندی نہیں لگائی. اس لیے اگر پابندی لگا دی جاتی تو اس پر عمل کرنا بڑا مشکل تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے حلال اور جائز اور خوبصورت راستے پیدا کر دیے. یہ ہے انسان کے ضعف کا خیال، انسان کی کمزوری کا خیال. اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ آپس میں اپنے مال ناجائز طریقے سے. کسی آدمی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. دو لفظ ہیں اس میں. ناجائز کا مطلب، ناجائز کا مطلب بغیر رضامندی کے، بغیر شریعت کی اجازت کے چوری کر لی کسی کے مال کی، یہ حرام. ڈاکہ ڈال لیا، ڈاکہ ڈال کے مال کمایا، یہ حرام. زبردستی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، یہ حرام. کھاؤ نہ کھاؤ مال. کھانے کا مطلب مال کھانا نہیں ہے. کسی کے مال میں زبردستی تصرف نہ کرو. کسی کی جائیداد اور صاحب پلاٹنگ کر رہے ہیں اور پیسہ بھی لے لیا اور اس کی رجسٹری کی، اس ڈبل رجسٹری کر دی. پیسہ اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا. اس دنیا میں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، کسی پہ دباؤ ڈال کر کے، کسی کا مال دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ حرام ہیں. دنیا چاہے وہ پابند ہو یا نہ ہو، تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تمہیں حلال و حرام کو سامنے رکھ کر کے عمل کرنا ہوگا. اگر مسلمان واقعی اس پر عمل کرے تو ساری دنیا اسلام کی طرف ٹوٹ پڑے، اسلام قبول کرنے کے لیے دنیا بےتاب ہو جائے، اور ساری کی ساری جو ان کی کوششیں ہیں وہ رائگاں ہو جائیں. اسلام نے عورتوں کو حق دیا، کائے کا مہر رکھا، اور جائیداد میں وراثت میں حق رکھا. آج مسلمان ہی وراثت میں بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا، بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے. ایمان والوں کے لیے حکم ہے. جب ایمان والے عمل نہیں کر رہے تو کیا ہوگا؟ دوسری قوموں پہ کیا اثر پڑے گا؟ بلکہ وہ کیا کہتے ہیں بہن سے، ہم نے تمہارا نکاح کر دیا، اس میں پیسہ خرچ کر دیا، اب پراپرٹی میں تمہارا کوئی حق نہیں. یہ جائز ہے کہنا؟ بہن سے کہہ دیا. بہن بھی سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم نے مانگا تو جو باپ کے مرنے کے بعد اس گھر میں آتے ہیں میرا آنا جانا بھی بند ہو جائے گا، ملے گا نہیں، اس لیے کہہ دو ہم نے معاف کر دیا. یہ معافی نہیں ہے، ناجائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے. ناجائز طریقہ یہ بھی ہے وقف جائیداد ہے، اور صاحب اس کا کرایہ کم ہے. وہ کرایہ جہاں جمع ہونا چاہیے وہاں نہیں جا رہا ہے، متولی صاحب لے رہے ہیں. یہ اس جائیداد کا نقصان ہے یا نہیں؟ کرایہ زیادہ ہونا چاہیے، اور پرانے زمانے 10 روپے کرایہ آپ کا ہے، آپ اتنے بڑے مکان میں رہ رہے، اور جب چاہتے ہیں کاغذات بدل کر کے ان وقف کی جائیداد کو آپ بیچ ڈالتے ہیں. وقف کی جائیداد کو بیچنا کیا ہے؟ ناجائز ہے. وقف کرنے والے نے اگر وقف کیا کسی جائیداد کو تو جس لیے اس نے وقف کیا ہے اسی میں اس کا استعمال ہوگا، دوسری چیز میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. کسی نے زمین وقف کی مسجد بنے، آپ نے کہا مسجدیں تو بہت ہیں، لاؤ مدرسہ بنا لے، جائز نہیں، جائز نہیں. تو غرضے کی مسلمان خود وقف کی جائیدادوں میں اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب نافرمانیاں ہوتی اللہ کے حکموں کی تو اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. اب ایک وقف کا قانون بنایا حکومت نے نیا، اور بل پارلیمنٹ میں پیش کیا. آپ لوگوں کو تو کچھ خبر ہے نہیں، کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں
اور موج کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کتنا خطرناک ہے قانون. اتنی مسجدیں ہیں اور جتنے مدرسے ہیں اور جتنے قبرستان ہیں اور جتنی خانقاہیں ہیں، یہ سب کی سب اس قانون کے ذریعے سے حکومت ہڑپ کرنا چاہتی. نہ مسجد باقی رہے گی نہ قبرستان باقی رہیں گے. یہ مشورے ہیں. اس طرح کا بل انہوں نے پیش کیا. وقف ہوتا کیا ہے؟ وقف کہتے ہیں کسی زمین یا پراپرٹی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے. اس سے مسجد میں یا مدرسے میں یا اس سے یتیموں کی مدد کی جائے. جیسے یتیم خانے بنا دیے گئے. جتنی مسجدیں سب وقف ہوتی ہیں. سب سے پہلا وقف کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے پہنچنے سے پہلے آپ کہاں پہنچے؟ قبا. تو قبا میں آپ نے مسجد بنائی، یہ پہلا وقف. پھر مدینے پہنچے، وہاں 2 بچوں کی زمین تھی. آپ نے کہا یہ زمین ہم مسجد بنائیں گے. انہوں نے کہا فری میں دے دیں. اپنا فرما فری میں نہیں لیں گے، پیسوں سے. اس زمین کے پیسے حضرت صدیق اکبر نے ادا کیے مسجد نبوی کی زمین کے. وہ وقف ہے قیامت تک کے لیے. مسجد میں جگہ کم ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوس کا مکان جو آدمی خرید کر کے وقف کر دے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. حضرت عثمان غنی نے وہ زمین خرید کر کے وقف کر دی. مدینے کا کنواں یہودی مالک تھا، میٹھا کنواں تھا، منمانے پیسے لے کے عاجز کرتا تھا. آپ نے فرمایا جو اس کو خرید کر کے وقف کر دے اللہ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا. حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں وقف کر دیا. بیر روما آج بھی وہ کنواں ہے اور وقف ہے، اور ان کے نام سے اکاؤنٹ ہے باقاعدہ، اور اس کی آمدنی جمع ہوتی ہے اور خیر کے کاموں میں خرچ ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا خیبر کی زمینوں میں سے مجھے فلاں زمین ہے اللہ کے پیغمبر ملی ہے اور بڑی عمدہ زمین ہے، آپ سے مشورہ چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو وقف کر دو. یہ پہلی زمین ہے جو حضرت فاروق اعظم نے وقف. ہندوستان میں اور پوری دنیا میں وقف کا سلسلہ چلتا رہا. ہوتا کیا ہے اصل میں، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ وقف ہے. مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا، مسجد میں لاؤڈ اسپیکر دے دیا، کوئی ایسا کام جس سے مسلسل وہ ثواب ملتا رہے، صدقہ جاریہ. دوسری چیز علم، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. انہوں نے بچوں کو پڑھایا، پھر ان بچوں نے دوسرے بچوں کو پڑھایا، پھر انہوں نے پھر پڑھایا، اور وہ ایک سلسلہ ہے. آدمی مر گیا ہے مگر ثواب مل رہا ہے. کتاب لکھ دی امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری شریف لکھی تھی، اب پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے. امام بخاری دنیا سے جا چکے مگر ثواب مل رہا ہے، اور ایسا ثواب مل رہا ہے کہ ان کی قبر سے مدتوں خوشبو آتی رہی. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال لکھی. دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، پوری دنیا میں پڑھی جا رہی، زندگیاں بدل رہی ہیں. حضرت تو دنیا سے جا چکے مگر ثواب مل رہا ہے. مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد صحیح کیے، مناظرے کیے الگ ہیں، انہوں نے ہاتھ شوکت علی میں جلسے قائم کیے 15 روزہ. 100 سال سے زیادہ ہو گئے، نامعلوم کتنوں کی زندگیاں بدلی، کتنوں کو فیض پہنچا. یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے. کتابیں لکھی حضرت نے، علم الفقہ حضرت کی کتاب ہے، دنیا سے جانے کے بعد ثواب مل رہا ہے. اسی طریقے تیسری چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، آدمی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے. تو ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وقف ہے. یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، نہیں پڑھا لکھا ہے، اللہ نے اس کو پیسہ دے دیا، اس نے کہا یہ تو ختم ہو جائے گا لیکن مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے. آپ کے محلے میں ایک بزرگ تھے حاجی فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ. آپ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا. ایک مدرسہ قائم کیا،
تجوید الفرقان قرآن کی تعلیم ہو رہی. ایک اسکول قائم کیا, کون ایسا آدمی جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ مر گئے مگر میٹر چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان اور دنیا کے تمام ملکوں میں مسلم بادشاہوں نے مرنے کے بعد ان کو ثواب ملتا رہے. صاحب حیثیت عمرہ نے بہت سی جائیدادیں وقف کی ہیں. ہندوستان میں کروڑوں کروڑ اربوں کی جائیدادیں ایسی ہیں, اگر ان کا صحیح استعمال ہو جائے تو مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن حکومت کی نظریں خراب. اب حکومت نے کیا کیا, بہت ساری وقف جائیدادیں ایسی جن کی حکومت پہلے سے قابض ہے وقف جائیداد, حکومت نے اپنا دفتر بنا لیا, کئی پولیس اسٹیشن بنا, ایسی 123 ایسی جگہیں دلی میں ہیں جہاں حکومت خود قابض ہے, خود قبضہ کیے ہوئے, ورنہ دوسرے لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں. مزید یہ کہ قانون بنا لیا. اب قانون کے نتیجے میں کیا ہوگا, ساری جائیدادیں اور زمینیں ہڑپ لی جائیں گی. یہ جو بنگلور کا ہوائی اڈہ پورا وقف کی زمین کے اوپر ہے, ایسے ہم کتنے واقعات ہیں. اس لیے علماء امت, ہمارے جو رہبر ہیں, قوم کے رہنما ہیں, انہوں نے محنت کی اور اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں ان لوگوں نے مخالفت کی اس بل کی. بل تو پیش کیا گیا, لہذا بل پاس نہیں ہو پایا. اگر ان کی اکثریت ہوتی تو پاس ہو جاتا. وہ بل بھیج دیا ہے انہوں نے, جانچ کے لیے کمیٹی بنا دی. اب اس کمیٹی نے رائے مانگی ہے مسلمانوں سے کہ ہم اس بل کو مانتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. جتنے مسلمان اسے ریجیکٹ کریں گے رائے پہنچے گی, اس کے مطابق آگے قانون بنے گا. لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, موبائل میں آپ کے آ رہے ہوں گے پیغامات ایسے کہ اس بل کو ریجیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. جو لوگ موبائل چلاتے ہیں ہر وقت چلاتے رہتے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے گھر کے ہر موبائل سے, ماں کا, بہن کا, بھائیوں کا موبائل سے ریجیکٹ والا جو اس میں آپشن ہے اس کو دبائیں. خود اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے, بس صرف اس میں جانے کے بعد اس کو سینڈ کرنا ہے. لہذا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ لیجئے آنے والی نسلیں بھی معاف نہیں کریں. اس لیے خود معلومات کرو, اور خود کرو, خود نہیں کر سکتے دوسرے سے معلومات کرو, اور اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے. کون نہیں کرے گا؟ جو نہیں کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے. بولو. اچھا کون کون کرے گا؟ آج ہی نہیں معلوم ہے, معلوم کرے, یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے, مگر یہ کہ ہو تجارت کے طور پر, آپس کی رضامندی سے تجارت, کاروبار ہو. اور کاروبار بھی کیسا ہو؟ حلال بھی ہوتا ہے, حرام بھی ہوتا ہے, حلال ہو, آپس کی رضامندی سے ہو. اور صرف کاروبار ہی نہیں, نوکری کے ذریعے سے مال حاصل کرے آدمی, مزدوری کے ذریعے سے مال حاصل کرے. قرآن نے تجارت کا ذکر اس لیے کیا, اس لیے مال حاصل کرنے کے جتنے طریقے ہیں ان میں سب سے اچھا ایک اپنے ہاتھ کے ذریعے سے, ہاتھ کی کمائی, ہنر کی کمائی ہے, اور دوسرے تجارت ہے. لیکن تجارت بھی کیسی ہو؟ امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, دھوکہ دہی نہ ہو. آپ نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. امانت دار سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ فرماتا نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے, مگر یہ کہ ہو کاروبار کے طریقے پر, اور کاروبار بھی کیسا ہو؟ آپس کی رضامندی سے ہو. ولا تقتلوا انفسکم, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل نہ کرنے کا مطلب خودکشی نہ کرو. حالات سے قرضہ اتنا ہو گیا ادا کرنے کی طاقت نہیں, پریشان ہو گئے, لہذا سوچا زہر کھا لیں, پھانسی لگا لیں. یہ بزدلی کی موت ہے, اور آدمی سمجھتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں سکون مل جائے گا. ایسا نہیں ہے, حرام موت مرے گا اور اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی
جس چیز سے خودکشی کرے گا اس کی سزا یہی ہے، قیامت تک وہ وہی کرتا رہے گا۔ چھلانگ لگائیے تو چھلانگ لگاتا رہے گا، پھانسی لگائیے پھانسی لگاتا رہے گا، زہر پیا ہے زہر پیتا رہے گا۔ اور خودکشی کرنا حرام اس لیے ہے، یہ جان ضرور ہمارے پاس ہیں مگر اس جان کے مالک ہم نہیں ہیں، اور جسم کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یہ سب اللہ نے استعمال کے لیے ہمیں دی ہے، لہذا اس میں تصرف کرنا، اس کو بیچنا، ڈونیٹ کرنا، مرنے کے بعد وصیت کرنا میری آنکھیں دے دی جائیں مریضوں کو، گردے دے دیے جائیں، یہ ایسی وصیت کرنا بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ ان گردوں کے مالک آپ نہیں ہیں، ان آنکھوں کے مالک آپ نہیں ہیں، آپ کسی کو وہی چیز دے سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں، ان چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ نے استعمال کی اجازت دی ہے، اللہ نے کسی کو دینے کی اجازت نہیں دی ہے، تو خودکشی کرنا اور اسی طریقے سے جسم کے اعضاء کو ڈونیٹ کرنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، دوسرے کو قتل کریں کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بے گناہ کو قتل کر دینا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، قرآن کہتا پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے، اور ایک بے گناہ کو قتل ہونے سے بچا لینا پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچانے کے برابر ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے، اس لیے پہلے سے یہ مسئلے بتا دیے، نہ بتائے ہوتے خلاف کرتے جب بھی جہنم میں جاتے، اللہ نے پہلے سے بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، مسئلے بتانے کے بعد بھی جو ایسا کرے گا عدواناً، شریعت کی حد کو پھلانگ کر، وہ ظلماً، اور ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہو وہ کوئی بھی ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر کے رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے چیز بہت آسان ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا کی حکومتیں سزا دینے سے پہلے ڈرتی ہیں، احتجاج ہوگا، مظاہرہ ہوگا، حکومت جو ہے زیر و زبر ہو جائے گی، اللہ کیا فرماتا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کو کسی انتقام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایک آن میں شہروں کو شہر اور ملکوں کے ملک زیر و زبر کر دیتا ہے۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وہ جو کرتا اس سے کوئی بات پرس کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت علی صاحب کی طبیعت خراب ہے، وارث کے والد ان کی طبیعت خراب ہے بہت زیادہ، دعا فرمائے اللہ شفا عطا فرمائے۔ نسیم بانو کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کشف کی طبیعت خراب ہے، سر کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا کلی عطا فرمائے، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سرتاج کی بھانجی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا کی تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی، تمام اسلامی مرکزوں کی، اور تمام قبرستانوں کی، اور تمام خانقاہوں کی اے اللہ ظالموں کے ظلم سے اور ان کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم اوقاف کا تحفظ فرما۔ اے اللہ جن کی نیتیں خراب ہیں اور جو ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے
اے اللہ ان تمام کی تمام املاک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ تیری طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اے اللہ تیری مرضی کے بغیر ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا، اے اللہ تیری مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اے اللہ ہم سب کمزور ہے، تو طاقتور ہے، اے اللہ ان تمام کے تمام ظالموں، یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے مقابلے پر اے اللہ ہم تجھے پیش کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مکر اور فریب کو، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جنہوں نے زبانی کہا ہے یا لکھا ہے اور بیمار ہیں، محمد عارف کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اور اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، جس مقصد کے لیے کہا ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔